ایک پرسکون گاؤں میں آوو نام کا ایک 70 سالہ دانا شخص رہتا تھا جو اپنی دیانت اور تحمل مزاجی کے لیے مشہور تھا۔ اس کی بیوی داوری خوش مزاج مگر تیز زبان والی عورت تھی جس کا دل ہمیشہ زیادہ دولت پانے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ دونوں کچی اینٹوں کے ایک سادہ گھر میں رہتے تھے اور سادہ کھانے اور سکون کی زندگی سے خوش تھے، کم از کم آوو تو تھا۔ ایک صبح جب آوو صحن میں بیٹھا سورج نکلتے دیکھ رہا تھا، فائز خان نام کا ایک خوبصورت لباس پہنے تاجر آیا۔ اس نے بادشاہ کے گامشدہ سونے کے تاج کا ذکر کیا اور بتایا کہ جو شخص اسے ڈھونڈ لے گا اسے انعام میں ڈھیروں سونا اور زیورات ملیں گے۔ آوو نے زیادہ دلچسپی نہ لی مگر داوری کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ فائز خان کے جانے کے بعد داوری نے آوو کو قائل کرنے کی ٹھان لی کہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ آخرکار آوو مان گیا۔ محل پہنچنے پر بادشاہ، ایک باوقار شخص سرخ ریشمی لباس اور سنہری تاج میں، نے آوو کا استقبال کیا۔ اس نے بتایا کہ چور محل کے خادموں میں سے کوئی ہے اور آوو سے مدد مانگی۔ آوو نے وعدہ کیا مگر شرط رکھی کہ تحقیقات خاموشی اور انصاف سے ہوں گی۔ اس رات آوو نے سب خادموں کو قطار میں کھڑا کیا اور ہر ایک کو ایک لکڑی کا ڈنڈا دیا۔ اس نے کہا، یہ جادوئی ڈنڈے ہیں، جس نے چوری کی ہو اس کا ڈنڈا راتوں رات 1 انچ بڑھ جائے گا۔ اصل میں ڈنڈے عام تھے اور بڑھ نہیں سکتے تھے، مگر خوف نے اپنا کام کیا۔ صبح آوو نے سب ڈنڈے دیکھے، سب ایک جیسے تھے سوائے ایک کے جو 1 انچ چھوٹا تھا۔ دراصل چور نے ڈر کے مارے اپنا ڈنڈا کاٹ دیا تھا۔ آوو نے چور کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ اس کی عقل پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے آوو کو سونے اور زیورات سے بھرے صندوق پیش کیے۔ داوری کا دل خوشی سے اچھل پڑا مگر آوو نے نرمی سے کہا، ہم مدد کرنے آئے ہیں، انصاف بیچنے نہیں۔ بادشاہ نے اصرار کیا مگر آوو نے صرف ایک درخواست کی کہ محل کے خادموں کو بہتر کھانا اور مناسب اجرت دی جائے۔ بادشاہ نے فوراً مان لیا۔ واپسی پر گھنے جنگل میں بارش شروع ہو گئی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے چند ڈاکو نکل آئے۔ ان کا سردار جس کے گال پر لمبا زخم تھا تلوار لہراتے ہوئے بولا، سونا نکالو۔ آوو نے سکون سے بتایا کہ وہ خالی ہاتھ ہیں۔ ڈاکوؤں نے تلاشی لی مگر چند سکے اور کھانے کے سوا کچھ نہ ملا۔ مایوس ہو کر انہوں نے جانے دیا۔ چلتے چلتے داوری کے دل میں ایک خیال آیا، اگر آوو نے بادشاہ کا سونا قبول کیا ہوتا تو وہ سب کھو بیٹھتے بلکہ جان بھی جا سکتی تھی۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کا لالچ شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ اس رات بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ میں داوری خاموش بیٹھی رہی۔ آوو نے کھانا سامنے رکھتے ہوئے کہا، دولت پلک جھپکتے ختم ہو جاتی ہے مگر عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور داوری بدل گئی۔ اب وہ گاؤں کے بچوں کو ایمانداری، نرمی اور لالچ کے نقصان کے بارے میں کہانیاں سناتی۔ وہ عورت جو کبھی دولت کی دیوانی تھی اب سخاوت اور محبت کی علامت بن گئی تھی۔ شام ڈھلے جب سورج کھیتوں کو سنہری رنگ میں نہلا دیتا، آوو اور داوری بیٹھے بچوں کو کھیلتا دیکھتے۔ ان کے پاس خزانے کے ڈھیر نہ تھے مگر سکون، عزت اور یہ اطمینان تھا کہ وہ ایک ایسی وراثت چھوڑ گئے جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔